حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ قریش کے قبائل نے اسلام کے فروغ سے پریشان ہو کر دارالندوہ مکہ میں مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، جس میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توڑ کے لیے مختلف تدابیر پر غور کیا گیا۔ اس مجلس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ مکہ کا سکون بحال ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند قامت، جذباتی اور بات کے پکے شخص تھے۔ مسلمان بیت الارقم میں جمع تھے۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار اٹھائی اور قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی، جو پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ نعیم نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سعید بن زید اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ تینوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر نے اپنی بہن کو تازیانے مار کر لہو لہان کر دیا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کرنے کا مطالبہ کیا۔ بہن نے کہا، بے شک مجھے قتل کر دو، میں اپنا دین ترک نہیں کروں گی۔ حضرت عمر اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے ان کی جانب بڑھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ درمیان میں کھڑی ہو گئیں۔ فاطمہ نے اپنے بھائی عمر سے کہا کہ قرآن پڑھ کر دیکھو، شاید تمہارے دل پر اثر ہو۔ عمر نے جب قرآنی آیات سنی تو ان پر اس قدر اثر ہوا کہ بلند آواز میں کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمر دارالارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لیے کھڑے ہیں۔ صحابی گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اللہ اس کی بھلائی چاہے گا تو اسے ہدایت دے گا۔ دو صحابی عمر رضی اللہ عنہ کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کا دامن پکڑا اور پوچھا، کس نیت سے آئے ہو؟ اسلام قبول کرنے یا رسول اللہ؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو دار ارقم میں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے رسول خدا سے سوال کیا کہ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا قریش کا دین جھوٹا دین نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ذلت کیوں برداشت کریں؟ چنانچہ اس روز پہلی بار مسلمان جماعت کی صورت میں حرم گئے اور کھلے عام نماز ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل، عمر بن خطاب میں سے ایک اسلام کی تقویت کا باعث بنے۔ ابن اسحاق نے حضرت عمر کا بیان روایت کیا ہے، ایمان لانے کے بعد میں نے رات کو غور کیا کہ اسلام کا بڑا دشمن کون ہے۔ میرے ذہن میں ابو جہل کا نام آیا اور میں نے اس کے گھر پر دستک دی۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ جب میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس نے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو تو کچھ لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بے باکی کا اندازہ لگائیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ ابو جہل کی بہن تھیں۔ انہوں نے دین کی خاطر رشتے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم سے سختی کی اس سے انتقام لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ کئی مسلمانوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں ان کے نسخے بھی تیار کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن کے نسخوں کی
تصحیح کرتے، رمضان میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور صحابی اپنے نسخوں کی تصحیح کر لیتے۔ قریش دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لیے خلاف تھے کیونکہ یہ دین ان کے آبائی دین کو جھوٹا قرار دیتا تھا۔ مکہ چونکہ تجارتی مرکز تھا، قریش ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اقتصادی بنیاد پر اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر خانہ کعبہ سے لات، عزا اور دوسرے بت اٹھا دیے گئے تو عرب کے لوگ مکہ نہیں آئیں گے اور اس طرح ان کی تجارت بھی متاثر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے ہر قسم کے مصائب اور تکالیف کو بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اور تکمیل کے دوران جس شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حق گوئی، ثابت قدمی، خود مختاری، خودداری، محنت اور صبر وہ خوبیاں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا۔ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ موت کا ایک دن ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، لہذا اس فانی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہی مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی تبلیغ کے دوران مسلمانوں کی مدد فرماتا رہا۔ ارشاد ربانی ہیں، اور وہ لوگ جو سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں وہی لوگ سچے اور متقی ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے اور ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ تھا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں۔ ایک دن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی تاکہ مصائب سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایمان والوں کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ زمین پر گڑھا کھود کر مومن کو اس میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آرے سے اس کے سر کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ دین پر ثابت قدم رہتے تھے۔ اس طرح لوہے کی کنگھی تیار کر کے ہڈیوں اور پٹھوں پر چلا دی جاتی تھی، لیکن یہ عذاب بھی ان کو دین سے منحرف نہیں کر سکتا تھا، اور خدائے بزرگ و برتر کی قسم، اللہ دین اسلام کی تکمیل کرے گا اور اسے ایسا غلبہ عطا فرمائے گا کہ ایک سوار صفا سے حضر موت تک نہایت امن و سکون کے ساتھ سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کسی اور کا نہ خوف ہوگا، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص مصائب و آلام میں صبر کرتا ہے اور جو شخص مخالفین کے ظلم و ستم کو معاف کرتا ہے تو بے شک یہ عمل ان امور میں سے ہے جس کی شان بڑی بلند ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی جتنی اور کسی کو نہیں دی گئی، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا خوف زدہ کیا گیا جتنا اور کسی کو نہیں کیا گیا۔ مجھ پر 3 دن اور راتیں ایسی بھی گزریں کہ میرے لیے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے کھانے کو کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہے مگر قلیل مقدار۔ قریش کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے جو باتیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں یوں بیان کیا، اور وہ کفار کہتے ہیں جس شخص پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو پاگل ہے۔ کافر اس پر حیران ہوتے ہیں کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا اور کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ جب کفار قرآن سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ یقیناً پاگل ہے۔ کفار کہتے ہیں یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے اور اب صبح و شام انہیں سناتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ شکریہ۔